بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سے ایک انتہائی دلچسپ اور نئی کتاب جو 2019 میں شائع ہوئی اس سے متعارف کرواؤں گا۔ یہ کتاب دراصل گزشتہ دنوں ماہ فروری کی بات ہوگی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف نے ایک کتابوں کی لسٹ شائع کی کہ جو ہائیلی ریکمینڈڈ تھیں۔ تو اس لسٹ میں مجھے دو تین کتب جو دکھائی دیں، جو میں نے سوچا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں، میں خود بھی پڑھوں، خود بھی مستفید ہوں اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی ان کتب کا تعارف کرواؤں۔ تو ان کتب میں جو پہلی کتاب ہے وہ ہے اپ ہیول۔ جیرڈ ڈائمنڈ کی یہ کتاب ہے اپ ہیول، 2019 میں شائع ہوئی۔ اسی چونکہ مصنف پروفیسر ہے اور تاریخ، اینتھروپولوجی اور بایولوجی اور اس قسم کے دیگر مضامین سے پڑھانے کا تعلق ہے، محقق ہیں، اور امریکہ کی ایک انتہائی معتبر یونیورسٹی ہے UCLA، وہاں پر یہ پروفیسر ہیں۔ تو اسی مصنف کے دو دیگر اہم کتب بھی آ چکی ہیں، جس میں سے ایک کولیپس ہے اور دوسری گنز، جرمز اینڈ اسٹیل۔ یہ کتاب جو ہے اس کا پورا عنوان ہے اپ ہیول، ہاؤ نیشنز کوپ ود کرائسس اینڈ چینج۔ اپ ہیول یعنی کہ ہلچل ہو، ایک بہت بڑی تبدیلی ہو، انقلاب ہو، ایک ایسی تبدیلی ہو کہ جس میں اچانک ہو لیکن اس میں بہت ساری مشکلات ہوں۔ تو یہ کتاب، اس کا جو ایک لب لباب ہے، اگر ایک یک سطری اگر اس کی بات ہو، وہ یہ ہے کہ اگر قوموں کی زندگی میں یا کسی فرد کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے تو وہ کیسے پھر اس تبدیلی سے نمٹے۔ اور اب بحران جو ہے وہ کسی شخص کی بھی زندگی میں آ سکتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی، اور وہ بحران اس کی مالی بھی ہو سکتا ہے، اس کا خاندانی بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے جڑے ایسے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جس میں وہ مشکلات میں گھر سکتا ہے۔ تو وہ کیسے ان مشکلات سے اپنے آپ کو باہر نکالے، وہ کون سی ایسی حکمت عملی اپنائے کہ جس سے وہ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ کامیابی سے درکنار ہو۔ اسی طرح بحران جو ہے وہ قوموں کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ پاکستان بھی ایک مسلسل بحرانی جو کیفیت ہے اس کا شکار ہے، چاہے اس کے وہ خارجی معاملات ہوں یا داخلی معاملات ہوں۔ تو ایسی مملکتیں، ایسی جو قومیں، کوئی بھی قوم ہو، جو قومیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے یورپ میں ہو، امریکہ ہو، یا جو دیگر ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ بھی بحرانوں کی زد میں رہیں، اور وہ پھر ان بحرانوں سے انہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ آپ کی وہ ایک جو بحران ہو، کوئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپرچونٹی جو ہے وہ اپنے ساتھ، جو کرائسس ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک اپرچونٹی لے کر آتا ہے، کہ بحران جب آئے تو اس میں سے پھر آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس بحران سے کیسے نپٹیں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آپ اس مشکل میں نہ پڑ سکیں۔ تو اس مصنف نے، چونکہ یہ امریکی مصنف ہے، مورخ ہے، اور خاصا سفر بھی کیا ہے تعلیم کے سلسلے میں، تحقیق کے سلسلے میں، اور اپنی زندگی میں بہت سارے ممالک میں رہنا، ان کی بدو باش کو کا تجربہ کرنا، اور اس وقت کرنا کہ جب وہ ممالک جنگ عظیم دوم کے بعد، یا ایسے کچھ ممالک جو اپنی اس وقت تازہ جو جنہیں آزادی ملی تھی کچھ امپیریل طاقتوں سے، تو وہ قومیں پھر کیسے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں۔ اب اس کتاب میں مصنف نے جہاں سے اس کتاب کا آغاز کیا ہے وہ اپنی ذات سے کیا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں کچھ اپنے ذاتی جو تجربات ہیں وہ شیئر کیے ہیں، اور اس سے پھر کچھ جو نتائج ہیں، کچھ اسباق ہیں وہ اخذ کیے ہیں، اور انہی پھر نتائج اور اسباق، یا پھر وہ ایک 12 نکاتی ایجنڈا ہے کہ جس کی روشنی میں پھر اس نے 7 دیگر جو ممالک ہیں ان کا تجزیہ کیا ہے، کہ وہ 7 دیگر جو ممالک ہیں وہ کیسے ان جو ایک فریم ورک ہے، یہ پیرامیٹرز ہیں، اور ان کے درمیان رہتے ہوئے ان ممالک نے پھر اپنے آپ کو ان بحرانوں سے نکالا اور ترقی کی شاہراہ پر اپنے آپ کو گامزن کیا۔ اب یہ مصنف اپنی جو ذاتی اس کا تجربہ ہے کہ جس میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں PhD کے لیے جاتا ہے، چونکہ اس کی جو تعلیم تھی وہ امریکہ میں ہوئی، اس کی انڈر گریجویشن ہارورڈ میں ہوئی، لیکن پھر اسے PhD اسکالرشپ جب ملا 1960 کی دہائی میں، تو وہ گیا پھر آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں، انگلینڈ میں۔ اب وہاں پر پڑھتے ہوئے اسے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو ایک لیب میں اس کے ٹیسٹ فیل ہونا، اور اسے پھر اپنا جو ایک جو اسے امیدیں وابستہ تھیں وہ سپروائزر کو وہ پوری نہ ہو سکیں، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ وہ اپنے آپ سے مایوس ہو گیا، اور وہ یہ سمجھنے لگ پڑا شاید وہ سائنس کی اس فیلڈ میں
جو فزیولوجی کی فیلڈ تھی شاید اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اس کے جو خواب تھے، سراب تھے، وہ چکناچور ہونے کے قریب۔ اب اس نے پھر اپنے والدین سے جب بات کی تو والد اس کے چونکہ وہ بھی ایک پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مصنف جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ ٹائم لے، نوجوان ہے، اس نے زندگی کے تلخ جو تجربات ہیں ان کا بھی سامنا نہیں کیا۔ تو پھر مصنف نے 6 ماہ کے بعد جب وہی تجربہ کیا تو وہ اس میں کامیاب ٹھہرا، اور پھر اس کے بعد جو اس کا وہ جو ایک کریئر تھا اس میں ایک روانی بھی آ گئی۔ اس کے بعد وہ پھر پروفیسر بنا، اور ایک پھر ڈسٹنگوشڈ پروفیسر بنا جس کی بہت ساری تحقیقات منظر عام پر آئیں۔ تو اس میں یہ مصنف جو ہے وہ اپنے تجربات سے پھر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انسان پر بھی ایک بحران آتا ہے، اور لیکن پھر قوموں پر بھی بحران۔ اب انسان کا جو بحران ہو، اس کی جو مشکل ہو، جو اس کا چیلنج ہو، وہ قوموں کے چیلنجز سے کچھ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جو کیپیسٹی ہے وہ کچھ محدود سی ہوتی ہے، اس کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن قوموں کے معاملے میں یہ معاملات جو ہیں اس میں کچھ رد و بدل آ سکتا ہے، اس میں تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں اس مصنف نے ساتھ وہ اقوام کہ جہاں پر مصنف نے اپنا وقت گزارا، وہ اپنی تعلیم کے دوران، وہ اپنے کریئر کے دوران، یا پھر اپنی جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ تعطیلات کے دوران اس نے جو وقت گزارا، ان 7 ممالک کا تجربہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس میں جو پہلا ملک ہے وہ فن لینڈ، دوسرا اس میں چیلے، تیسرا اس میں جاپان، چوتھا اس میں آسٹریلیا، پانچواں اس میں جرمنی، چھٹا اس میں انڈونیشیا، اور ساتواں اس میں یو ایس یعنی امریکہ۔ اب اس میں ساتوں جو ممالک کے تجربات ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں۔ میری طرف سے یہ کتاب ہائیلی ریکمینڈڈ میں اکثر جتنی بھی کتابیں ہوں پڑھنے والوں کے لیے وہ سبھی ریکمینڈڈ ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسٹ ریڈ ہے کہ جو بھی کچھ جو بین الاقوامی تعلقات، سیاست اور قوموں کے عروج و زوال میں اگر کوئی طالب علم دلچسپی رکھتا ہے تو اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس بات سے ماورا کہ وہ کسی بھی اس کا موضوع سے تعلق ہو، وہ چاہے وہ اسلامیات کا وہ طالب علم ہو، دین کا ہو، وہ سیاسیات کا ہو، معاشیات کا ہو، کسی بھی فیلڈ کا ہو، وہ یہ کتاب ضرور پڑھے تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے کہ جو مسائل پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں، پاکستان جیسے دیگر ممالک وہی مسائل درپیش تھے، لیکن وہ کیسے اپنے بحرانوں سے نکلتے چلے گئے۔ لیکن میرے لیے اس میں جو سب سے دلچسپ تجربہ ہے وہ ہے فن لینڈ کا۔ فن لینڈ چھوٹا سا ایک ملک رہا ہے اور انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے، چونکہ اسکینڈینیویا میں یہیں پر رہائش پذیر ہوں اسکینڈینیویا میں۔ تو اس ملک کا تجربہ، اور اس میں جو سب سے اس کی جو شاندار مثال ہے وہ اس کا ہے تعلیمی نظام، جس کی عمومی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا میں 2 تعلیمی نظاموں کی اکثر بات کی جاتی ہے، ایک سنگاپور کا جو ایشیا میں ہے، دوسرا یورپ میں فن لینڈ کے تعلیمی نظام کا۔ اس تعلیمی نظام سے جو بچہ بھی وہ نکلتا ہے وہ ایک اچھا انسان، قانون کا پابند، اور ایک اچھا جو میتھمیٹیشین یا اس میں فزیشین یا اس قسم کے جو دیگر بھی یعنی جتنے بھی یہاں پر جو اس میں سبجیکٹس میں یا جو اسکوپس میں پڑھائی دی جاتی ہے اس میں ایک بچہ انتہائی قابل انسان بنتا ہے، اور بغیر کسی پریشر کے۔ تو اس تعلیمی نظام کے بارے میں، اب یہ تعلیمی نظام کیسے اس میں اس کی جانب کیسے پیش رفت کی گئی، یہ نظام کیوں رائج کیا گیا، اور اس نظام کو بنانے میں اس وقت کیا چیلنجز درپیش تھے، یہ انشاءاللہ یہ تمام جو واقعات ہیں، بالخصوص فن لینڈ کا اپنی جو ایگزسٹنس کا مسئلہ تھا، جو اسے مسئلہ تھا سوویت یونین کے سامنے کھڑے ہونے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی، اور اس کی صورت میں پھر اس نے اپنے جو اپنی سمت اور اپنی حکمت عملی جو اس نے اپنائی اور اسے ترتیب دی وہ کیا رہی، اور وہ کیسے پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، یہ تمام واقعات انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اگلی کسی تفصیلی بلاگ میں۔ بہت شکریہ۔